السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں عاجز آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیض ملنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں، یعنی کسی کو فیض عبادتوں کے ذریعے سے ملتا ہے، کسی کو خدمت خلق کے ذریعے سے ملتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے نصیب ہونے کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں فیض ملنے کے دو الگ الگ راستے ہیں، مگر وہ ہیں انٹرسیکشن ہے، ایک دوسرے کے انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں اندرونی طور پر، مگر ظاہراً دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ علیحدہ راستے ہیں، اور ان کو ہم اور آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہے شریعت اور دوسرے کا نام ہے طریقت۔ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں کہ دونوں کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ایک ظاہر ہے تو دوسرا باطن ہے، ایک صورت ہے تو دوسرا اس کا معنی ہے، اور ایک چھلکا ہے، ایک اس کا مغز ہے، ایک علم ہے، دوسرا حال ہے، ایک ہوشیاری ہے اور ایک مستی اور بے خودی ہے، ایک مذہب ہے تو دوسرا مشرب ہے، ایک عقل ہے تو دوسرا عشق ہے۔ تو ان دونوں کو اگر آپ ملائیں گے، تو ان دونوں کو اگر آج کے دور میں کہیں گے تو شریعت اور طریقت کا نام دیا جائے گا، چونکہ اس کے معاملے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک طبقہ ہمارے پاس وہ ہے کہ جو شریعت کو تو مانتا ہے، طریقت کا سرے سے انکار کرتا ہے، پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو صرف طریقت کو مانتا ہے، شریعت کو نہیں مانتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو شریعت کو بھی مانتا ہے، طریقت کو بھی مانتا ہے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی صاحب طریقت ہے تو ہمیں شریعت سے کیا لینا دینا، ہم صوفیاء کرام ہیں، ہم تصوف کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے عمل کی کیا ضرورت ہے، اور کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم جو چاہے کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو ضروری سمجھا گیا کہ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ کون ہے؟ غالباً مولانا رومی ہے یا کوئی اور ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ برکف جام شریعت، برکف سندان عشق، ہر ہو ثنا ہر ہوس نا کے نادان جام و سندان باختن۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہے، تو ایک ہاتھ میں عشق کی سنان تلوار ہے، اور لیکن ہر ہوسناک اور ہر ہوس رکھنے والے شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جام بھی پیے اور اپنا سندان سے یعنی سنام سے عشق وہ بھی کرے، شغل کر سکے۔ یعنی آدمی وہ ہے کہ بھئی جو شریعت اور طریقت دونوں کو لے کر ساتھ چل سکے، ملا کر چل سکے، یہ بہت جگر کی بات ہوتی ہے، بڑا کمال انسان میں ہونا پڑتا ہے کہ عشق اور محبت، عقل اور عشق کو، شریعت و طریقت کو ایک لائن میں رکھ کر کے چلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی بات ہم یہ لے لیتے ہیں کہ تصوف کا شریعت میں کیا اہم رول ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث جبریل جو بہت زیادہ مشہور ہے، بخاری وغیرہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، سب سے پہلی حدیث پاک ابتدائی جو حدیث پاک بخاری شریف میں ملتی ہے، حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کے سامنے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، وہ تشریف لائے اور لا کر کے
چند سوالات کیے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بیان فرمائی، ایمان کی تعریف بیان فرمائی، پھر احسان کی تعریف بیان فرمائی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن فإنہ یراک، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تصور اور خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، آثار قیامت کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد وہ اجازت لے کر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حجرے تک تشریف لے گئے، وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب حجرے کے قریب پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے کہ وہ آنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل جاء یعلم الناس، ایک اور حدیث میں یعلمکم دینکم، کہ فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا کہ جاء یعلم الناس دینہم، وہ لوگوں کے پاس آئے ہیں ان کو ان کا دین سکھانے کے لیے۔ تو مطلب کیا ہوا، دین جو سکھائے ہیں جبریل امین وہ سب دین کا حصہ ہے۔ کیا کیا؟ اسلام، ایمان، احسان، قیامت، یہ 4 سوال ہوئے۔ چاروں سوال آقا کریم فرما رہے ہیں دین کا حصہ ہے۔ اور امام بخاری اس مقام پر کیا فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ جعل ذالک کلہ من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس پر امام بخاری فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا۔ کون؟ میں نے، امام بخاری کہہ رہے ہیں کیا جعل ذالک کلہ من الایمان، پورے کا پورا ایمان ہی تھا۔ تو پتہ چلا کہ صرف اسلام اور ایمان کو مان لینا مکمل طور پر دین نہیں ہے۔ اگر دین پورا عمل کرنا ہے تو احسان کو بھی ماننا پڑے گا۔ احسان جس کو ہم آج کے دور میں تصوف و طریقت، معرفت، حقیقت، مختلف سلوک، مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اس کا پہلا زینہ اور پہلی کڑی کیا ہے؟ پہلی کڑی آپ کو ملے گی وہ ہے، آپ کو پہلے ماننا پڑے گا کہ تصوف و طریقت اسلام کا اراکین میں سے اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اگر کوئی اس کو نہ مانے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے آدھے دین کو اختیار کیا ہے۔ دین کے پھر 4 حصے بن جائیں گے نا، اسلام، ایمان، احسان، قیامت۔ اگر کوئی ایک چیز کا انکار کرے گا آدمی تو اس کا ایمان نامکمل ہو جائے گا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد خود فرمایا ہے لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ اور يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ، وہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ یاد رکھیں کہ تصوف اور طریقت دین کا حصہ ہے۔ اب ایک اور بات میں یہاں پر کہنا ضروری سمجھوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مطلب تصوف ہمارے ذہن میں ایک الگ چیز مانی جاتی ہے، بس خالی سما ہو جائے، قوالی ہو جائے، یا پھر آدمی جو ہے اپنی مستی میں اپنا وقت گزار لے، یا پھر شریعت چھوڑ دے، یا بس کوئی خاص اوراد و وظائف کر لینے کا نام تصوف ہے۔ نہیں، تصوف احسان ہر شے میں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الاحسان کل شیء، اللہ نے ہر شے میں تمہارے لیے احسان لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر تم کسی کو قتل کرو تو بہترین احسان کے ساتھ قتل کرو۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اس کو بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا احسان کیا ہے، یعنی جانور کو احسان کرنا کیا پر احسان کیا ہے، جانور کا احسان کیا ہے، اس کو پانی پلایا جائے، اس کو بہتر انداز میں جو ہے تیز چھری سے قتل کیا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے قتل نہ کیا جائے۔ یہ چند باتیں ہم نے تو بس احسان کا مطلب یہی سمجھ لیا ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرے ہم اس پر احسان کرے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جبکہ احسان کا اصل معنی یہ ہوتا ہے جو کام بھی کرو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرو، جو کام بھی کرو پرفیکشن کے ساتھ کرو، پرفیکٹ کمپلیشن ہو، ایگزیکیوشن ہو، یہ ہے اصل احسان، یہ ہے اصل تصوف کا لب لباب۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ اکبر، رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ ظاہری ظاہری نماز ہے، یہ شریعت ہے پوری،
اور اس کو دل سے اور قلب سے ماننا اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اس کا نام ہے احسان، اس کا نام ہے تصوف۔ تو معزز سامعین کرام، پہلی بات آپ اور ہم جو کلیئر کرنا میں چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، بیت و ارادت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بیت کے بارے میں لینا ہے آپ کو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ملے گا، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث وقتاً فوقتاً حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقعوں پر بیعت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی بیعت لیتے تھے، گناہ سے بچنے کی بیعت ہوتی، خطاؤں سے بچنے کی بیعت ہوتی، ہر قسم کی بیعت آقا کریم علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ پھر قرآن کریم میں خود آتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے، تحت شجرہ والی بیعت، تو فرمایا انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کا دست مبارک ان کے دست مبارک پر ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو پتہ چلا کہ در حقیقت جو آپ اپنے شیخ اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ در حقیقت وہ بیعت بر دست مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوتی ہے، پھر وہ بیعت خداوند قدوس کی بیعت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اپنے پیر سے بیعت، وہ اپنے پیر سے بیعت، وہ اپنے پیر سے بیعت، وہ اپنے پیر، ایسے ہوتے 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 یہ کڑی آقا کریم علیہ السلام تک پہنچا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بیعت کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اصل قرآن و سنت کا لب لباب ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی جو شریعت نہیں مانتے، طریقت حصہ ہے، یہ ایک بات تھی۔ اب دوسری چیز، جو طریقت مانتے ہیں وہ شریعت کے لیے لازمی حصہ نہیں مانتے، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت دادا پیر محدث دکن علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت، حقیقت اور معرفت ملائی، دودھ اور مسکہ ہے، ملائی، دودھ اور مسکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت ہے یعنی دودھ ہے تو ملائی بھی ہے، مسکہ بھی ہے، دہی بھی ہے۔ اگر دودھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو نہ آپ ملائی بن سکتی ہے آپ کے پاس، نہ مسکہ بن سکتا ہے، نہ پھر آپ کے پاس جو ہے دہی بن سکتا ہے یا گھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس شریعت ہے تو حقیقت بھی ہے، طریقت بھی ہے، تصوف بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس کے پاس جتنا گاڑھا دودھ ہوگا اتنی گاڑھی اس کی ملائی مضبوط، اچھی ہیوی ملائی بنے گی، دہی اس کا مضبوط اچھا جمے گا، مسکہ اچھا نکلے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی کا دودھ پتلا ہے، لو فیٹ ہے، ٹونڈ ملک ہے، لازمی بات ہے اس کی ملائی بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ، اور دہی بھی اتنا خاص نہیں بنے گا۔ بلا تشبیہ اگر جس کی شریعت مضبوط ہو اس کی طریقت بھی مضبوط ہوگی، حقیقت بھی مضبوط ہوگی، معرفت بھی مضبوط ہوگی۔ تو یاد رکھیں، شریعت خادم ہے، طریقت مخدوم ہے۔ شریعت کیا ہے؟ بندہ نواز سرکار علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں الشریعۃ کالسفینہ والطریقۃ کالبحر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت ایک کشتی ہے اور طریقت ایک سفینہ، ایک سمندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمندر کا سفر، اور شریعت کے علاقے محدود ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض اتنے پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں لمیٹیشنز ملے گی۔ جیسے آپ کو ایک کشتی میں لمیٹیشنز ملتے ہیں، اینڈنگ پتہ ہے، اسٹارٹنگ پتہ ہے، ڈائمیٹرز اس کے اسائن کیے ہوئے ہیں۔ سمندر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو آگے بڑھ کے لے لے زینہ اسی کا ہے، جاتے جائیں اب سمندر میں اندر جاتے جائیے آپ، تو آپ کے پاس وہ اختیار ملتا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ سمندر کا سفر ہے تو کشتی ضروری ہے، کشتی ہے تو آپ سفر کریں گے، اگر کشتی نہیں ہے آپ کے پاس، اچھی مضبوط کشتی نہیں ہے، تو آپ کا سمندر کا سفر ممکن نہیں ہے۔ تو شریعت لازم ہے، شریعت خادم ہے اور طریقت اس کی مخدوم ہے۔ پہلے شریعت ہو، بعد میں طریقت ہو۔ کون ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو ان کے پیر و مرشد شیخ الطریقہ حضرت عبد الوہاب المتقی الہندی المکی علیہ رحمہ نے وصیت فرمائی تھی، کیا؟ کن فقیہا صوفیا ولا تکن صوفیا فقیہا، کہ تم جو ہے پہلے فقی بنو پھر صوفی بنو، پہلے صوفی فقی مت بنو۔ پہلے فقی بنے گا تو آدمی کو پتہ ہوگا کہ اس کی ڈائمیٹر کیا ہے، اس کا فقہ مطلب اس کی شریعت کا اندازہ لگے گا، اس کے باؤنڈریز کا پتہ چلے گا، اس کے فرائض و واجبات کا اندازہ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ طریقت کی منزلوں کی طرف چلیں۔ اگر آدمی پہلے ہی طریقت میں چلا جائے گا،
پہلے صوفی بن جائے گا، بعد میں علم دین کی طرف آئے گا، تو وہ سارے جو حد بندی سرحدیں ہیں پہلے وہ طریقت کی بنائے گا، بعد میں شریعت کی طرف جائے گا، شریعت کو غلط کہنے لگے گا۔ نہیں، پہلے شریعت کی حد بندی سرحدیں معلوم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ طریقت کے راستے پر چل پڑے، تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پیر و مرشد اور ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ آدمی کو جو ہے کمال پہنچاتا ہے۔ کیسے کمال پہنچاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آ کر پنکھا ہوا کرنے لگا، تو ہوا کرنے لگا تو بازو بیٹھا والا آدمی جو فیض کا، پیر و مرشد کی سے جو فیض ملتا ہے اس کا قائل نہیں تھا۔ وہ سوال کرنے لگا کہ حضرت فیض کیسا ملتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ کوئی فیض ہوتا ہے، آدمی کو وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى، انسان کو تو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں میری مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جو شخص پنکھا کر رہا تھا اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پنکھا کر رہا ہوں۔ تو بولے کس کے لیے کر رہے ہو؟ بولے وہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اور بازو والے کو جو فیض کا اور نسبت کا قائل نہ تھا، اس سے پوچھا تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنکھا تو میرے لیے کیا جا رہا ہے، میرے لیے ہوا کی جا رہی ہے، مگر فیض تم کیسے پا رہے ہو؟ فیض تم کیسے پا رہے ہو؟ وہ ہکا بکا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک پنکھا کرنے سے مجھے کرنے سے تم پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں، پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھنے سے ایسے ہی فیض بٹا کرتا ہے۔ فیض کے انوار و تجلیات اللہ کے پیر و مرشد پر اترتے ہیں، اس کے انوار کی چند جھلکیاں، چند ہوائیں، چند جھونکے ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی مل جایا کرتی ہیں۔ لا یشقى جلیسہم، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہوتا اور کوئی جو ہے اس سے محروم نہیں رہا کرتا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر آپ غور کریں ساری ہماری جو عبادتیں ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں، اگر آپ صرف فرائض کو لے لیں، ان سب کا مقصد ہی اصل تزکیہ نفس ہے۔ انسان کا انر جو سول ہے نا، اس کو پاک کرنا، اس کو کلین کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کو چمکانا، برتن جیسا ہم دھو کر چمکاتے ہیں نا، ویسا دل کو چمکانا، اصل یہ مقصد ہوتا ہے دل کا، اصل یہ مقصد ہے۔ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں ساری عبادتوں کا لب لباب بھی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم تنتہی صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ اگر کسی کو کسی کی نماز برائی بے شرمی سے نہیں روک رہی ہے تو اسے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن کیا کہ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ بأن یدع طعامہ و شرابہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اگر آدمی کو جو ہے بری بات کہنے سے، برے کام کرنے سے آپ کو روزہ نہ روکے تو آپ کا بھوکا رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے آپ مال لیجئے صدقہ و خیرات کر کر ان کے مال کو پاک کیجئے، ان کو پاک کیجئے، ان کو پاک کیجئے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے کا مقصد و مصرف بتایا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو پتہ چلا آپ پانچوں فرائض دیکھ لیں، اگر آپ شہادت کو چھوڑ کر چاروں فرائض کو، تو ان سب میں انسان کی اخلاقی کیفیات کو بدلنے کے لیے کی کوشش کی گئی اور اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، تصفیہ کیا جا رہا ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت کون امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے فقہ کا علم حاصل کیا، یعنی شریعت حاصل کی، تصوف میں کے میدان میں قدم نہیں رکھا تو اس نے فسق کیا، وہ فاسق رہا، بے بہرا رہا، وہ فاسق ہوا۔ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جس نے تصوف تو حاصل کیا، شریعت طریقت حاصل کیا، تصوف کو چھوڑ دیا، وہ زندیق ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں ومن جمع بینہما فقد تحقق، کہ جو کوئی ان دونوں کو، تصوف کو، طریقت کو، تصوف کو اور فقہ کو، شریعت کو، تصوف کو، طریقت کو ملائے، فقط تحقق، در حقیقت اس نے حق ادا کر دیا اس کا اور وہ کامیاب و کامران ہوا۔ حضور بڑے پیر قدس اللہ سرہ العزیز شرح فتوح الغیب میں اپنے جو لیٹرز اپنے جو مقالے ہیں، مقالے میں فرماتے ہیں
کہ سنت کی پیروی کرو. اب ہمارے پاس یہاں جو پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے تصوف کے ماننے والوں میں، صوفیاء کرام میں جو عمل کی کمی ہوتی ہے، اور وہ فرائض و واجبات کو یا علم کے حاصل کرنے کو لائٹ لے لیتے ہیں، وہ ضروری نہیں سمجھتے. اس کے لیے چند باتیں گوش و گزار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں سنت کی پیروی کرو، بدعات و خرافات جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو سے اجتناب کرو، فرائض و واجبات کی پابندی کرو، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں مشغول رہو، ان کے احکام سے روگردانی نہ کرو، اللہ کو یکتا جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ناپسندیدہ فعل اور نقص سے اسے پاک جانو. اور پھر فرماتے ہیں مصائب و آلام پر صبر کیا کرو، مصائب و آلام پر صبر کرو اور گھبرایا مت کرو، اور ثابت قدم رہو، راہ فرار اختیار نہ کرو. حضرت ابو العباس احمد ابقا الحضرمی فرماتے ہیں کہ اب کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر کوئی صوفی تصوف کے راستے پر قدم نہیں رکھ سکتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتب میں فرماتے ہیں لوگ بڑی بڑی ریاضتوں مجاہدات کی ہوس رکھتے ہیں لیکن آداب نماز کی رعایت نہیں کرتے. یعنی فرائض جو ہے پہلے فرائض ہے، بعد میں ساری سنت نوافل ہے. خصوصاً نماز فرض، واجب، سنن جن کو آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح ادا کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت مشکل ہے مگر اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے. اس کے لیے آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بہت سے ریاضات کرنے والے اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھا کہ دوسری باتوں میں رعایت و احتیاط کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن فرائض و واجبات کو ترک کر دیا کرتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے اعمال یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں. نوافل کی فرائض کے سامنے کچھ حقیقت نہیں. کسی وقت میں فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنا 1000 سال نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. ہوتا ہے ہمارے پاس فرائض میں ہم کمی کر دیتے ہیں، نوافل اوراد اتنے بڑھا لیے، وظائف اتنے بڑھا لیے، یہ نفل وہ نفل، یہ سنت وہ سنت، ہمارے پاس ہوتا یہ ہم فرائض میں چوک جایا کرتے ہیں. چنانچہ تہجد کی نیت سے عشاء کی نماز رات نصف آخر میں پڑھنا بہت برا ہے. مجدد الفسانی فرما رہے ہیں اس نیت سے کہ تہجد میں اٹھ کر کے عشاء بھی پڑھیں گے، اور آپ فرما رہے ہیں بہت برا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے اور اس کی عادت بنانا مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مباح ہو جائے. امام اعظم نے وضو کے مستحبات میں ایک مستحب چھوٹ جانے پر 40 سال کی نماز قضا کی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو تصوف یہ ہے کہ تصوف اس کا نام نہیں ہے کہ بس آپ قاضی مرید ہو جائیں، بیعت کر لیں اور بیٹھ جائیں. نہیں، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، یہ کوشش کرنے کا نام ہے. یہ دن رات کوشش میں لگے رہیں. آپ جو ہے تصوف والے ہیں تو طریقت کو چھوڑ نہیں سکتا، تصوف والے ہیں تو شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. شریعت اصل ہے اور اس کی خادم اور تصوف ہے. اچھا، اب ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ عمومی طور پر جو ہے گفتگو ہوتی ہے کہ بیعت کریں، بیعت کرنے کے بعد کیا کریں. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اعمال جو ہے اصل چیز ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ضروری ہے، وہ ہے کہ علامت شیخ، پیر کامل کیسا ہونا چاہیے. پیر ہو، ہم آج پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی پیر ہے تو ہمیں نہیں پتہ کیسا ہے، کون ہے. یاد رکھیں کہ میں آپ کے سامنے سلوک مجددیہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس سے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو. پیر و مرشد کیسا ہو کہ اس کے اندر جو ہے آپ کے پیر کامل بننے کے لیے پہلی چیز ہے کہ علم ہو، علم دین آدمی حاصل کرے. کیونکہ اصل ہم اکثر دیکھنا جاتا ہے کہ پیر تو بن جاتے ہیں مگر جو ہے علم دین سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم علم دین کیا حاصل کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کوئی ہمیں اطلاع نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں کہ علم اتنا ہو کم سے کم کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے، فرائض و واجبات کی اس کے اندر تمیز ہو، سنن و مستحبات کی تمیز ہو. اور سب سے پہلے تو ایمان اور عقیدہ ہے. یاد رکھیں پیر کی سب سے پہلی علامت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے عقائد، ایمان درست ہو اور عقائد درست ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے کسی سے ہم سلوک لے رہے ہیں، تصوف لے رہے ہیں، ہم ان کا عقیدہ نہیں لے رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، ایک بات بالکل غلط ہے. کیونکہ دیکھیے کہ آپ دل کو صاف کرنے جا رہے ہیں. تصوف کا مطلب ہی وہی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، تجلی روح ہوتا ہے.
آپ اس کے اندر ناپاک کوئی چیز لا کر کے ایک دودھ بھری بالٹی میں اگر آپ ایک مینگنی ڈال دیں، گر جائے تو آپ کہیں کہ نہیں بھئی میں ٹھیک ہے دودھ تو پی سکتا ہوں، میں دودھ پاک ہے میرا۔ بھئی بدعقیدے کی صحبت جو ہے آدمی کو اٹھا کر آپ، میں ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا، حضرت مجدد صاحب الفسانی علیہ الرحمہ نے جو بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنے اور ان کے محفلوں میں جانے، ان کی مجلسوں میں جانے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنے کا جو تفصیلی حکم دیا ہے، اگر وقت ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی میں ذکر کروں گا کہ بدعقیدے کی صحبت سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ کون ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہمسائیگی سے بھی محفوظ رہو، بدعقیدے کی ہمسائیگی سے بھی محفوظ رہو۔ تو لہٰذا اگر آپ، آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی مشہور و معروف ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ان سے بیعت کر لیں گے ہو جائے گا۔ آج کل انٹرنیٹ کا دورہ ہے، انٹرنیٹ آن لائن کوئی بیعت کر لے رہا ہے، واللہ عالم بالصواب، میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا کوئی بھی ہو۔ تو لہٰذا جو ہے سب سے پہلے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہو، کیونکہ تصوف ماننے والے ہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تصوف نام ہی ہے اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کا۔ ان کے پاس تو کبھی میلاد جائز حرام ہو جاتا ہے، کبھی میلاد کرنے والے مشرک ہو جاتے ہیں، کبھی 11ویں کرنے والے کافر بن جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب کا منکر ہو جاتے ہیں، کبھی اختیارات کے منکر، کبھی کچھ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ان کا عقیدہ ہی پختہ نہیں ہے تو پھر ان کا پیر بننا یا پھر ان کے مرید بننا یہ بالکل درست و جائز نہیں ہے۔ تو اتنا علم ہو، یا تو وہ خود سے حاصل کرے یا علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرے۔ علم ضروری ہے، پیر کے لیے پہلی بنیاد علم ہے۔ علم ہے تو سب ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، عقائد و اعمال اخلاق میں شریعت کا پابند ہو، متقی ہو، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، ظاہری باطنی طاعتوں پر مداومت رکھتا ہو، یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز، دنیا کی ہرس نہ ہو، آخرت اس کے پیش نظر ہو، اور کمال کا دعویٰ نہ کرتے ہو کہ بھئی یہی میں کامل بن گیا ہوں، میں ہی سب کچھ بن گیا ہوں، یہ تصوف کے راستے پر کام آنے والی نہیں ہے۔ چوتھی چیز، کسی پیر کامل کی صحبت میں وقت گزارا ہو، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوں، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے تو بغیر صحبت کے بھی عطا فرما سکتا ہے۔ پانچویں چیز، اس زمانے کے علماء حق اور مشائخ طریقت بھی انہیں اچھا سمجھتے ہوں۔ نمبر 6، بنسبت عوام کے خواص یعنی سمجھدار دیندار لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ نمبر 7، ان سے جو لوگ بیعت ہیں ان میں اتباع شریعت غالب ہو اور دنیا کی ہرس کم ہو۔ نمبر 8، وہ اپنے مریدوں کو اس طرح خیال رکھتے ہو کہ کوئی بات ان میں خلاف شرع یا طریقت پائیں تو ان سے مواخذہ کرتے ہوں کہ ہر ایک کو ان کی مرضی پر نہ چھوڑ دیں۔ نمبر 9، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہو۔ نمبر 10، خود بھی وہ ذاکر و شاغل ہو، بغیر اس کے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ جن بزرگ میں یہ علامت ہو تو پھر یہ نہ دیکھے کہ ان کی کوئی کرامت ہے یا نہیں ہے، یا ان کو کشف ہوتا ہے یا نہیں ہے، یا وہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہے، یہ صاحب تصرفات ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ ضروری امور نہیں ہیں، ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی نہ دیکھیں ان کی توجہ سے کوئی جو ہے آدمی تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، وجد آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیر کامل کے لیے سب چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے بڑھتا ہے، غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی ایسا تصرف کر سکتا ہے، یعنی کوئی کرامات کی طور پر کام کر کے وہ اس پر کمال حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو میں نے جو کہا کہ پہلے تو اہل سنت والجماعت کا ہو، عقیدہ مضبوط ہو، عمل مضبوط ہو، علم ہو، کسی کی صحبت میں رہا ہو، اور لوگ بھی اس کو علماء مشائخ بہتر جانتے ہوں، یہ ساری اگر کچھ چند چیزیں کسی کے اندر نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ پیر ہے، اور ان کے دست مبارک پر آپ بیعت کریں، اور ضرور کیا کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں بیعت کرنے سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور دادا پیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیعت جب بندہ کرتا ہے تو جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، جب تک جییں اسلام پر جییں، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، اور بزرگانہ دین کے صدقے و طفیل ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور ہمیں دین دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفرازی عطا فرما، اور صلی اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اور کلی عطا فرما۔ مولانا نظام صاحب کے جو فرزند علیل ہیں باری تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما،
عمر اقبال میں ترقی اور برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.